السلام علیکم، میں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہوگی پہلے ایک نظر ان پر ڈال لیتے ہیں۔ کراچی پولیس کا شیر، ایس ایس پی چودھری اسلم شہید۔ سیاستدان صدر نے جرنیل صدر کو مات دے دی۔ جی، آج کی شامی صاحب سب سے پہلی خبر تو چودھری اسلم کی شہادت ہے کراچی میں۔ ہاں، کراچی پولیس کے بہت بہادر افسر تھے چودھری محمد اسلم خان جی، ان کو نشانہ بنا لیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی گاڑی جو ہے پولیس موبائل جس پہ تھے اس کو ہٹ کیا گیا، گاڑی نے ہٹ کیا، خود کچھ دھماکہ تھا، لیکن اتنا خوفناک دھماکہ تھا کہ ان کے ساتھ میں 3 ساتھی ان کے جی بالکل دنیا سے رخصت ہو گئے اور پورا علاقہ جو ہے لرز اٹھا اس سے، اور 3 موبائل جو ہے پولیس کی تباہ ہوئی۔ جی، تو انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ چودھری اسلم سے وہ ایک کراچی میں ایک لگتا تھا جیسے حفاظت جو ہے نا اس کی ایک چادر تان دی ہے انہوں نے، بالکل۔ اور جب وہ جس کانفیڈنس سے وہ بات کرتے تھے اور جس طرح سے دہشت گردوں کو اور قانون شکنوں کو للکارتے تھے اور جس طرح ان کا پیچھا کرتے تھے، وہ ایک اپنی مثال آپ تھے، ایک افسانوی سا کردار تھا، افسانوی کردار۔ اور جب دیکھیے 2 سال پہلے ان کے گھر پر حملہ ہوا اور ایک کسی طرح سے وین ٹکرائی ان کے گھر پہ آ کے، تو 8 افراد اس میں ہلاک ہوئے، لیکن ان کے اہل خانہ اور وہ محفوظ رہے، اور ایک قسم کا خود کچھ دھماکہ تھا وہ بھی۔ اور انہوں نے اس کے بعد جس طرح جرت کے ساتھ حالات کا سامنا کیا اور معمول کی سرگرمیاں جاری رکھی، اور ایک مختلف ٹی وی انٹرویوز میں جس طرح للکارا اپنے مخالفین کو، وہ انہی کا حصہ تھا، اور ایک نیا انہوں نے بلبلہ اور جوش بھر دیا تھا پولیس میں۔ اور کراچی کے شہری جو تھے وہ ان کو انتہائی محبت کرتے تھے ان سے، اور ان کی انتہائی عزت کرتے تھے، ہر مکتب فکر میں ان کا احترام تھا۔ اب دیکھیے، وہ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ چودھری ہیں تو پنجاب سے کوئی تعلق ہوگا ان کا، تو معلوم ہوا کہ وہ تو ایبٹ آباد کے رہنے والے، تو ایبٹ آباد کے رہنے والے تھے، چودھری محمد اسلم خان تھے، لیکن جب ان کا جو سٹائل تھا اور جو ان کی دیداری تھی، اس نے کراچی کے جو لوگ تھے ان کو چودھری کہہ کر پکارنے لگے۔ جی، تو یعنی ان کے ہاں یہ جو ان کی ادائیں تھی اور ان کا اسلوب تھا، یہ بالکل چودھریوں جیسا تھا، محبت سے دیا ہوا نام تھا، محبت سے دیا ہوا نام تھا۔ جی، تو چودھری اسلم مشہور ہو گئے۔ وہ ایک سفید قمیض اور شلوار میں ملبوس ہے، اور ایک بالکل دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی دھن میں لگے ہوئے، اور کتنے گینگ انہوں نے انرتھ کیے ہیں، کتنے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، کتنوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں 3 دہائی سے وہ پولیس میں تھے، جی، اے ایس آئی کے طور پر بھرتی ہوئے، ایس پی کے منصب تک پہنچے، بالکل۔ لیکن ترقی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس طرح دلوں میں جگہ نہیں بناتا جس طرح انہوں نے جگہ بنائی ہے۔ تو شامی صاحب، اب یہ شکست سمجھا جائے اس کو پولیس کی؟ اتنا ایک بڑا واقعہ ہے کراچی کے تناظر میں۔ دیکھیے، جب فوج لڑتی ہے سرحدوں پر، جی، تو اس کے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں نا، جوان ہوتے ہیں، تو ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں، اس سے دل شکستہ نہیں ہوتے، ٹھیک، یا وہ خدا نخواستہ شکست کی علامت نہیں ہے، وہ تو جرت کی علامت ہے۔ ان کی ایک سمبولک ویلیو بھی اور ایک دیکھیے جان کی بازی جو لگائی ہے، فیض کا شعر لوگ پڑھتے ہیں، مگر جس موقع پر یہ شعر اب مجھے یاد آ رہا ہے، میرا خیال اس سے بہتر موقع کوئی ہو نہیں سکتا، کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ تو یہ دھج جو تھی نا چودھری اسلم کی، ایک نرالی تھی، ان کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اپنے دفتر سے نہ نکلتا، ٹھیک بات، مگر وہ کراچی کی سڑکوں پر گھومتے تھے اور ایک دندناتے ہوئے
اور اپنے جو مخالف تھے ان کے سینے پر مونک ڈلتے ہوئے. اور ابھی ان کا انٹرویو چھپا ہے اس اتوار کو دنیا کے سنڈے ایڈیشن میں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ پولیس آپریشن جو ہے اس کو آپ کس حد تک کامیاب کہیں گے، تو انہوں نے کہا دیکھیے گزشتہ سال میں 36 دھماکے ہوئے ہیں کراچی میں، ان میں سے 14 کے جو ملزم ہیں نا ان کو پکڑا جا چکا ہے. وہ ایک تعاقب جاری ہے. اور ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ کہی تھی کہ کوئی 500 کے قریب اگر ان تنظیموں کے لوگ ہیں وہ کسی علاقے میں قید نہیں ہیں. ٹھیک. وہ اب پوش علاقوں میں بھی آ چکے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے حامی بھی وہاں موجود ہیں جن میں وہ چھپ جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے واردات کرتے ہیں. پھر جب قبائلی علاقوں میں کارروائی ہوتی ہے، وہاں دباؤ بڑھتا ہے تو وہاں سے لوگ کراچی آ جاتے ہیں. بالکل. دیکھیے یہ جو ہمارے دہشت گرد ہیں ان کا نے پورا ملک ان کے لیے میدان جنگ ہے. ٹھیک. جب وہ دباؤ ان پہ بڑھتا ہے تو ملک کے مختلف حصوں میں وہ کارروائی کرتے ہیں اور اس کو دباؤ کو ریلیز کرتے ہیں. بالکل. تو ان کا جو مقابلہ ہے اس طرح مقابلہ نہیں ہوتا جس طرح فوج دوسری فوج کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، جس طرح ایک فورس جو ہے کسی گینگ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے. یہ ایک پھیلی ہوئی لڑائی ہے اور اس کو حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. تو شمس صاحب اب تحریک طالبان، اب بات چل رہی ہے کہ تحریک طالبان مہمند ایجنسی نے مختلف گروپس ہیں نا. اب تو کئی گروپس ہیں ایسے جو ایک یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور کی ہے انہوں نے. اب اس کو جب انرتھ کیا جائے گا، جب ان تک ہاتھ پہنچے گا قانون کا تو پتہ چلے گا کون لوگ ہیں کون نہیں. شمس صاحب وہ جو آپریشن جاری ہے کراچی میں، دیکھیے اس کے لیے صدمہ تو ہے نا. اس میں دیکھیں نہیں سیٹ بیک ہے، لیکن قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے. تو ان کا جو خون ہے چودھری اسلم کا، وہ ان کے جو ساتھی ہیں اور ان کے جو پولیس کے لوگ ہیں ان کو حوصلہ دے گا، رینجرز کے جوانوں کو حوصلہ دے گا. یہ جب افسر جو ہیں وہ جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتے ہیں تو جوان جو ہے ان کے اندر بھی ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اور چودھری اسلم جو ہے وہ ایک ہیرو کے طور پر زندہ رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے فوراً ان کی تعزیتی بیان جاری کیا اور کہا کہ وہ ایک بہادر پولیس افسر تھے، ان کو سلام پیش کیا ہے. اور ہمارے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں بالکل انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ان کی بہادری کو ایک سلام پیش کیا ہے. تو یہ دیکھیں پوری قوم جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے. آپ دیکھیں 9/0 پر انہوں نے کہا ایسے بھی منصوبے تھے جن کو ناکام بنایا گیا. 9/0 پر حملہ، امام بارگاہ جو حسینیہ پر حملہ، عباسی شہید ہسپتال پر حملہ، یہ سارے منصوبے تھے ناکام بنائے. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کراچی پولیس کے چودھری اسلم خان صاحب کے حوالے سے. تو شام صاحب کہہ رہے تھے ان کا مرال جو ہے وہ بھی دیکھیے ہمارا پولیس کا مرال تو پولیس کا بلند ہوگا. اور دیکھیے یہ جو پولیس کے لوگ جو ہے جو جانے دے رہے ہیں ان کا خون اسی طرح محترم ہے جس طرح سرحدوں پر خون دینے والے فوجیوں کا ہوتا ہے. ٹھیک. اور ان کو اسی طرح سے اعزاز دینا چاہیے اور ان کا اکرام کرنا چاہیے جس طرح ہم اپنے فوج کے شہیدوں کا کرتے ہیں. بالکل. یہ ہمارے پولیس کے شہید نہیں ہے، ہمارے سب کے قوم کے شہید ہیں. ٹھیک. اور پولیس کا جو اعلیٰ ترین نہیں، پولیس کا نہیں، جو پاکستان کا حکومت ہے پاکستان اعلیٰ ترین اعزاز ہے وہ ان کو پیش کیا جانا چاہیے. جی. اور جو بھی ان کے بچوں کی دلجوئی کی جا سکتی ہے اس میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھنی چاہیے. جی. دیکھیے یہ انہوں نے سرو کیا 3 دہائی تک کراچی میں سرو کیا ہے. مختلف تھانوں کے SHO رہے ہیں، مختلف ٹاسک فورسز میں گئے ہیں. اب وہ CID کی جو انویسٹیگیشن سیل ہے اس کے سربراہ تھے. اور کتنے گینگ انہوں نے پکڑے ہیں، کتنوں کا مقابلہ کیا ہے، کیا کیا ان کے اوپر بھی الزامات لگے ہیں. ان کو بھی جیل جانا پڑا ہے لیکن سرخرو ہو کر نکلے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر پھر حاضر ہو گئے. جی. تو اور یہ جو رحمان ڈکیت ہے اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا ہے. لیاری میں
इन्होंने क्या कमालात दिखाए हैं। तो एक एक शहर का जो एक एक कोना है और एक एक गली है और एक एक सड़क है, वो उनकी जुर्रत की और उनकी बहादुरी की दास्तान सुनाती है और उनको सलाम पेश करती है, और हम इसमें शरीक हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी कुर्बानी को कबूल करे, और हमारे पुलिस जो है उसके जवानों को इस रास्ते पर यानी ये जो जाफरोशी का रास्ता है, सरफरोशी का रास्ता है, उस पर चलने की और साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा शाम साहब, इसी तरह की एक दास्तान हंगू की भी है, जहां एतजाज हसन ने एक काम दिखाया। हाँ, हंगू की देखिए, ये इकबाल ने क्या बात कही है, खरीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो बादशाही। वाह। ये जो अपना लहू देना है ना, और खून देना है अल्लाह की राह में और अपने वतन की राह में, ये उन बाएं हाथ का खेल है। हमारे बच्चे जो हैं वो भी उसी तरह से सरफरोश होते हैं। आप देखिए, वो स्कूल का बच्चा है, 9th क्लास का, 16 साल की उम्र है, और उसको शक पड़ता है कि कोई एक स्कूल का बच्चे का भेष बदल के कोई खुदकुश हमलावर जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और वो उससे भिड़ जाता है, उसको रोकता है, अपनी जान दे देता है। एतजाज हसन उसका नाम है। बिल्कुल। और उसको भी सलाम पेश करते हैं। हमारी कौम के ये बच्चे हैं, इन पर हमें फख्र है, और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर दादे शुजात देते हैं। बिल्कुल। और हमारी आबरू है इनके दम से है, और हमारी रगों में जो लहू दौड़ रहा है वो इन्हीं के दम से है, इन्हीं मुहाफ़िज़ों के। तो उनका उस नौजवान को भी जो भी हाईएस्ट अवार्ड है बहादुरी का, वो मिलना चाहिए। हाँ। और उसके वालिदैन की खबरगिरी करनी चाहिए। उसका जो भाई जिंदा है उसकी तालीम का एक बेहतर इंतजाम करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान पर यह लाजिम है, और सिविल सोसाइटी पर भी लाजिम है, और ये जो हमारी खैबर पीके की हुकूमत है उस पर भी लाजिम है कि वो एक पेशकदमी करें, और वफाकी और सूबाई हुकूमत हर जगह से उसकी कुर्बानी जो है उसका इतराफ होना चाहिए, और इसमें हमें किसी कोताही से काम नहीं लेना। वैसे हम सब इससे एक बात और साबित नहीं होती कि अवाम और पुलिस ही बुनियादी तौर पे वो फर्स्ट फोर्स हैं जो दहशतगर्दों से लड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल। अवाम के ताउन के बगैर तो आप दहशतगर्दों से या इस तरह ये लड़ नहीं सकते हैं। ये जो गुरीला कार्रवाइयां करने वाले लोग होते हैं ना, ये तो आपके हजूम में मिक्स हो जाते हैं, छुप जाते हैं। देखिए, एक अब वक्त आ गया है कि ये जो हमारे यहाँ मूवमेंट है ना, कि एक आदमी चमन से चलता है और बिला रोक टोक जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। और एक आदमी तोरखम से चलता है और किसी को पूछे और बताए बगैर वो कराची तक पहुंच जाता है। ये अब इस पर कोई पाबंदी होनी चाहिए, कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। जो पुराने जमाने में आपको देखे ना, जो शहर बसते थे, अब लाहौर देखे, पुराना लाहौर क्या था, वो वॉल्ड सिटी था। बिल्कुल। अब शाम को दरवाजे बंद हो जाते थे मुगलों के दौर में। ठीक। और एक खास वक्त के बाद शहर में कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता था अजनबी, और सुबह दरवाजे खुलते थे, उसको नोट किया जाता था ये शख्स कहां से आया है, और फिर उसके बाद उसको दाखिले की इजाजत मिलती थी। अभी भी आप चीन में देखें, वहां नकलो हरकत जो है उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। इसी तरीके से कहीं तुर्की में चले जाए, दूसरे मुल्कों में इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में। बिल्कुल, हमने अपनी सरहदें भी खोल रखी हैं, यानी जो हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, उस पर कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश हमने नहीं की, और उसको बंद करने की कोशिश नहीं की। उसमें तो कोई डिसिप्लिन लाए, बस क्रॉस करने का तकल्लुफ करें और यहाँ पहुंच जाए, और यहाँ चमन से पहुंच जाए, तुर्कम से पहुंच जाए, किसी तरीके से पहुंच जाए। अगर अल्लाह अभी तो नादरा बन गई है, वरना ये है कि कोई मुश्किल नहीं था कि पासपोर्ट ले ले पाकिस्तान का। तो अब हमें ये जो आबादियां हैं इनको महफूज रखने के लिए लोगों का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है, उनकी नकलो हरकत का। ठीक। ये हमें नरम चारे के तौर पर पेश नहीं कर देनी चाहिए अपनी नई नस्लें जो है दहशतगर्दों के सामने। शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे कि दो सदूर जो हैं, दोनों साबिक सदूर, उनके रवैये किस तरह बदल रहे हैं अदालतों के सामने, इस पर भी बात होगी। शाम साहब से आप देखते रहिए।
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب. 2 صدور کا معاملہ ہے. سویلین صدر نے شرافت سے عدالت میں پیش ہوئے, وہ گئے, انہوں نے کہا جناب میرے اوپر فرد جرم عائد کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں, اور جو جرنیل صاحب ہیں ان کو تو اب بلانا پڑا عدالت کو. خیر جو سویلین صدر ہیں ہمارے جی وہ بھی اتنی شرافت سے تو پیش نہیں ہوئے, اچھا کئی پیشیوں کے بعد آئے ہیں. ٹھیک. لیکن بہرحال دیکھیے آصف علی زرداری ایک سیاستدان ہے جی اور 8 سال کم و بیش انہوں نے جیل کاٹی, بالکل. اور ان پر بے نظیر بھٹو پر جو 1990 سے مقدمے قائم ہونے شروع ہوئے ہیں, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت ڈسمس کی جی غلام اسحاق صاحب نے, اس کے بعد سے ریفرنسز مقدمے طرح طرح کے بنتے ہی چلے گئے ہیں. کسی میں مالک کہا یہ اسپین میں ان کی جائیداد ہے, کسی نے کہا سوئٹزرلینڈ میں ہے, کسی نے کہا فرانس کی کمپنی سے کمیشن لیا, کسی میں ہوا پولینڈ کی کمپنی سے کمیشن مانگا. وہ یعنی ایک بڑی الف لیلا کی داستان ہے یہ بھی. لیکن کسی ایک مقدمے میں بھی فیصلہ نہیں ہوا. اور ہمارے جو ملک قیوم صاحب ہیں جب وہ جج تھے ہائی کورٹ کے, انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا, وہ بھی سپریم کورٹ میں وہ جو ان کی ٹیپیں منظر عام پر آ گئی کہ وہ جناب تبادلہ خیالات کر رہے تھے جناب سیف الرحمان صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے, اور ان کے اشارے پر انہوں نے مقدمے کا فیصلہ کر دیا. سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ختم کر کے کیس واپس بھیج دیا. تو اب کمال دیکھیں آپ, 1990 سے آج ہے 2013, بالکل. کتنے سال ہو گئے؟ 2014 ہو گیا. بالکل. کتنے سال ہو گئے؟ مطلب 23 سال ہو گئے. 23 ایئرس کمپلیٹ. 23 سال جی. ہاں جی 24 سال. جی اب 24واں سال ہے. 24 سال میں کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا, جی نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک. اب اس کو آپ ان کے وکیلوں کی جو ہے مہارت کی داد دیں یا حکومت جو ہے اس کے معاملات کو دیکھیں. بالکل. اور دنیا جہان میں ان کے خلاف جو کچھ آیا ہے وہ بھی ہم سب دیکھتے رہتے ہیں. تو بڑا زرداری صاحب جو ہے, اب یہ کیس ہے ان پر پولو گراؤنڈ, 5 ریفرنسز ہیں, لیکن ایک ہے انہوں نے پولو گراؤنڈ بنوائی وزیر اعظم ہاؤس میں, اور اس میں کہتے ہیں کہ جناب سرکاری خزانے کا استعمال کیا گیا اور ناجائز طریقے سے. اب ایک ریفرنس وہ ہے, اب کیونکہ پہلے تو صدر تھے زرداری صاحب, تو صدارتی استثناء ان کو حاصل تھا. اب جب صدارت چھوڑی ہے تو مقدمے شروع ہو گئے. تو بہرحال وہ ایک مردانہ وار آئے اور کورٹ میں پیش ہو گئے, اور دوسرا صدر ایک وہ تھر تھر کانپ رہا ہے جناب. بالکل. وہ اس میں کیا ہے نام اس کا, آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. دل گھٹ رہا ہے. فوج کے سائے میں اور فوجی ڈاکٹروں کی نگرانی میں, اور پھر بھی جناب دل قابو نہیں آ رہا. بالکل. دک 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 کی آواز جو ہے یہاں تک سنائی دے رہی جی. تو بہرحال اب تو بچتے نظر نہیں آتے. صحت پہ فیصلہ تو آ گیا. آج اسپیشل کورٹ جو تھی جی, اس نے وکیلوں کے بڑے دلائل سنے, اس کے بعد فیصلہ کر دیا کہ 16 تاریخ کو ملزم حاضر ہو جائے, کیونکہ اس کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس سے کہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ حاضر ہونے کے قابل نہیں ہے جی. جو بھی بیماریاں ہیں, مطلب پہلے کمزور ایک رپورٹ اتحاد سے ہے کہ کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہے جس سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوں. اور یہ اس سے ایک اور خبر بھی ملتی ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فوج پوری جو ہے پرویز مشرف صاحب کی پشت پہ کھڑی ہے اور فوجی قیادت جو ہے بڑی مسترب ہے, تو یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ جناب دور کے معاملات ہیں, ایسے ڈھول بجایا جا رہا ہے, اور سہانا بتانے کے لیے ایسی بات ہے نہیں ہے. مگر نہ اس طرح کی رپورٹ نہ. بالکل. تو بہرحال اب کامران جی, محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کورٹ میں کیا ہوا؟ جی محمد کامران, آج کورٹ میں کیا ہوا؟ وکیلوں نے کیسے جواب دکھایا اپنے؟ ہاں جی کامران صاحب. ایک تو یہ پرویز مشرف کے وکیل سید شریف الدین پیرزادہ, ان کے بنیادی دلائل تھے, اور آج کی تمام کارروائی تقریباً میڈیکل رپورٹ سے متعلق تھی. شریف الدین پیرزادہ کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 14 جو ہے آئین کا, اس کے تحت کسی کو زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح سے انہوں نے اس کو لنک کیا پرویز مشرف کے ساتھ کہ پرویز مشرف کو بھی اگر وہ بیماری کی بات کر رہے ہیں تو اس کو عدالت کو ماننا پڑے گا, ان کا بیماری کا سرٹیفکیٹ, ان کو اس حالت میں بلایا نہیں جا سکتا, ورنہ یہ آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہوگی اور تشدد کے زمرے میں آئے گا.
उनका ये कहना था कि बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद उन्होंने शरीफुद्दीन पीरजादा ने अपना बताया कि खुद उनकी एंजियोग्राफी डॉक्टरों ने सजेस्ट की थी कि बैरून मुल्क कराई जाए। उन्होंने भुट्टो का हवाला दिया कि वो बैरून मुल्क इलाज कराते रहे, और खुद उन्होंने प्रोसिक्यूटर अकरम शेख का हवाला दे दिया कि ये भी बरतानिया और सिंगापुर से हाल ही में इलाज कराते रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि इसकी जो परवेज मुशर्रफ का जो उज़र है बीमारी का, इसको मामूली ना समझा जाए। ये जनरल शाहिद नवाज जंजुआ बहुत एक कड़ियल जर्नैल थे, लेकिन वो भी हार्ट अटैक के आगे जिंदगी की बाजी हार गए थे, इसलिए इसको मामूली नहीं समझा जाए, अदालत को इसको एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन अकरम शेख जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने इसकी मुखालफत की। उनका ये कहना था कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें परवेज मुशर्रफ का जो ब्लड प्रेशर है वो इतना है 120/80 के, जितना कि एक 18 साल के नौजवान। ये तो 120/80 ये तो बड़ा नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर है, यानी आप इसको समझे। हाँ, इसका तो जवान है राना जो है, उसका ब्लड प्रेशर है ये तो। जी शामी साहब, कामरान आपका भी इतना ही होगा मेरा ख्याल है, आपका अपना भी इतना ही होगा अमूमन। तो शामी साहब उन्होंने एक ये बात की, और दूसरा ये कहा कि ये जो कंधे का दर्द और घुटने की सूजन या कोई दीगर बीमारियां दर्ज हैं, जिसको कि 9 बीमारियां बताया जा रहा है, इनमें से कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें कि वो ये माने हो कि जी वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। अकरम शेख ने पॉइंट आउट किया कि रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा कि परवेज मुशर्रफ जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। अच्छा, फिर उस पर जो अदालत ने आज हुक्मनामा जारी किया है शामी साहब, उसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि हमें ये बताया गया था कि परवेज मुशर्रफ को हार्ट अटैक हुआ है जब वो अदालत आ रहे थे, इसी वजह से उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था और उनको AFIC ले जाया गया फौरी तौर पर इमरजेंसी में। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने जो शिकायत की थी कि उन्हें सीने में दर्द है और बाएं कंधे में दर्द है, ये हार्ट अटैक की वजह से नहीं था, यानी उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ था। इस बुनियाद पर अदालत ने यह करार दिया है कि परवेज मुशर्रफ जो है वो पेश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अदालती फैसले की खिलाफवर्जी की, अदालती समन जो थे उस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। और इसमें और खास तौर पर उन्होंने ये भी लिख दिया है कि इन्होंने तो इस्तिस्ना की कोई दरखास्त भी नहीं दी, ये भी लिखा है अदालत ने। जी बिल्कुल, ये भी लिखा है कि उनके जो वकला थे उन्होंने तहरीरी या ज़बानी तौर पर इस्तिस्ना भी नहीं मांगा, कि जी उन्होंने स्ट्रेस ही नहीं किया इस बात पर। तो अदालत ने इसीलिए फिर उनको 16 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया है, और साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो उनके खिलाफ मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ज़ाब्ता फौजदारी के इतलाक से मुताल्लिक जो फैसला है वो भी अदालत कल सुना देगी, यानी उस सूरत में फिर क्या वो गिरफ्तारी वाले मामला जो हैं वो इख्तियार भी अदालत को मिल जाएगा अगर वो इसके खिलाफ अपील करेंगे वकील। जी, इस पे शामिल साहब 2 राय पाई जाती हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो ये स्पेशल कोर्ट का जो हतमी हुक्मनामा है, जो आखिरी हुक्मनामा होता है, सिर्फ वो एपलेट कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो यही है कानून में तो। जी हाँ, लेकिन कुछ वकला ये भी कहते हैं, राय रखते हैं कि जी अगर कोई ऐसा हुक्मनामा दौराने ट्रीजन केस में सामने आ जाए जिससे कि एग्रीव्ड हो रहा हो मुल्जिम, तो उसके खिलाफ वो अदालत जा सकते हैं, अदालतों के एपलेट कोर्ट खुले रहे। इतने भारी भरकम वकील हैं तो उनमें से नुक्ते निकालेंगे, क्योंकि अपील जाने का हक भी वो इस्तेमाल कर लेंगे, उनको कौन रोक सकता है। मोहम्मद कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप ये देखिए, एक बात है वैसे नहीं, जिस वक्त उनको तकलीफ हुई जी उस वक्त तो घबरा गए होंगे ना, बिल्कुल, जो खुदबुद भी हुई हो, यानी हार्ट अटैक ना हो, हार्ट में कुछ खुदबुद हुई, तो उस वक्त ये कहना कि उस वक्त अगर खुदबुद हुई थी तो फिर तो घबराहट में वो पहुंच गया ना वहां, बिल्कुल। तो इसलिए उसको तो नहीं कहा जा सकता कि वो जानबूझ के वो कदी कसरा गए। लेकिन अब 16 तारीख को तो अगर होता है ऐसा, वो क्या किसी वो शेर है हमारे माइनुल कादरी साहब का कि दिल को ना पूछ मार का है हुस्न इश्क में, क्या जानिए गरीब कहाँ काम आ गया तो उनका दिल तो पहले कहीं ना कहीं ठिकाने लगा हुआ था। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और फिर कुछ करेंगे, आपके सवाल भी लें जो शाम साहब की खिदमत में पेश करेंगे। आप देखते रहिए। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी स्पेशल कोर्ट की और स्पेशल मुल्जिम की। सदर साहब वो तो देखिए जरदारी साहब ने तो एक रोल मॉडल जो है वो बन गए हैं, वो पेश कर दिया मॉडल, ठीक कि भाई सदर जो है अगर अदालत में एक मुल्जिम के तौर पे जा सकता है, सिविलियन सदर, तो हमारे फौजी सदर को भी आना पड़ेगा। अच्छा शाम साहब, आज तक कोई बेतौकीरी नहीं होती। देखिए
کسی عدالت میں، قانون کی عدالت میں پیش ہونا کسی کی بے توقیری نہیں ہے. ٹھیک. حضرت عمر پیش ہوئے، حضرت علی پیش ہوئے، ٹھیک. اور ہمارے سیاستدان میں سے کون ہے جو نہیں پیش ہوا؟ نہیں پیش ہوا. تو اب یہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہاں. نواز شریف صاحب بالکل. پیش ہوئے سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت میں. تو حضرت کمانڈو صاحب تھوڑا سا کوئی گولی وولی کھا لیں، پیناڈول، ٹھیک ہے. اور تیاری کریں. شاہ صاحب ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آج جو صدر زرداری صاحب کا پیش ہونا ہے اور اس کیس کی تاریخ کو، اس میں اتفاق محض ہے؟ دیکھیے وہ ایک سوچی سمجھی موو بھی ہو سکتی ہے. اچھا. انہوں نے ایک دنیا کے سامنے ایک منظر پیش کر دیا، ایک تماچا مار دیا. ٹھیک. پرویز مشرف صاحب گھونسا بنا کہتے تھے میرا آخری گھونسا میرا ہوگا. اب آخری گھونسا جو زرداری صاحب نے لگا دیا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب اب دیکھیے میں گیا جی اسلام آباد، تو پہلی بات تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھیرے میں جب میں رکا تو وہاں ایک جو دکان ہے اس کی سنیکس وغیرہ کی، جی جی، اس پر ایک پورا ایک نرخ نام لگا ہوا تھا. اچھا، بہت خوب. لکھا ہوا تھا کہ یہ بحکم ڈی سی او صاحب سرگودا، واہ، اور ہر چیز کی قیمت لکھی ہوئی تھی. ٹھیک. وہاں بھی اپنے حساب سے قیمتیں وصول کی جاتی تھی. ہر چیز کی قیمت لکھ کے لگا دی. بڑی اچھی بات. اور جب میں اسلام آباد گیا تو مجھے وہاں بعض لوگ ملے جی، اور انہوں نے عجب کہانی سنائی کہ جو فیڈرل بورڈ ہے نا اسلام آباد کا، اس میں ایک لڑکا جناب یعنی ایف اے کے امتحانات جو ہے ہائر سیکنڈری کے، اس میں 7 جان ایک لڑکا تھا جس نے 927 نمبر لیے. ٹھیک ہے. آرٹس گروپ میں. اس کو فرسٹ ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اچھا. ایک طالبہ کو ڈکلیئر کر دیا گیا جو 914 نمبر لینے والی. وہ کیا میرٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جنرل سائنس گروپ میں عبیرہ سعید نامی ایک لڑکی ہے، اس نے 1010 نمبر حاصل کیے، وہ دوسرے نمبر پہ آئی تھی. یہ اس نوجوان کی تصویر بھی اس وقت ہمارے چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری پوزیشن جو ہے اس کی حقدار تھی، مگر یہ ایک اور طالبہ کو دے دی گئی. ٹھیک. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک جیسے نمبر تھے تو دونوں طالبات کو یہی دوم قرار دے دیا اور ایوارڈ دیا جاتا. اب یہ 7 جان جو ہے یہ پہنچے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں یہ مقدمہ ہار گیا. پھر انہوں نے اپیل کی، وہ بھی مقدمہ ہار. کیوں کہ جو بورڈ ہے اس نے ایک ایسی پالیسی گھڑ کے اس کے اندر ایک شک ڈال دی فالتو، وہ پیش کر دی کہ جناب پالیسی یہ ہے کہ جس طرح اس نے امتحان دیا ہے ٹیکنیک کی بنیادوں پر یہ انعام کا مستحق نہیں ہے اور اس کو فرسٹ نہیں کرا دیا جا سکتا. حالانکہ وہ جو شک ہے وہ بعد میں ڈالی گئی، یعنی ایک فراڈولنٹ. ہاں. اور اس طریقے سے وہاں سے انہوں نے اب وہ اپیل سپریم کورٹ میں گئی ہے. ٹھیک. لیکن سپریم کورٹ میں تو فیصلہ ہوگا بہرحال. وہاں سے تو یہ جو ہمارے تعلیم کے وزیر مملکت ہیں بلیغ الرحمان صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، ان کو چاہیے اس کی انکوائری کروائیں. بالکل. اور اگر ہائی کورٹ میں وہ پالیسی جو ہے اس کا غلط پیش کر دی گئی ہے تو وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. پھر عدالتی حکم جو ہے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر تو یہ بات غلط ہے تو پھر تو اور بات، تو اس کے بارے میں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اور فوری طور پر چیک کر کے بالکل اور انصاف دینا چاہیے اس بچے کو 7 جان کو. بالکل. شام صاحب اور بچی جو ہے عبیرہ سعید کو بھی. اچھا شام صاحب، بہت سارے سوالات ہیں فون لائنز پہ، لیکن جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، کئی لوگ صادق آباد سے عرفان ہیں اور کئی دوسرے لوگ ہیں، وہ کیجریوال کے بارے میں، جو دلی کے چیف منسٹر ان کے بارے میں. کیجریوال جی، اروند کیجریوال، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ مثال بنا کے پیش کر رہے ہیں پاکستان میں. نہیں، یہ تو انہوں نے تو ایک مثال قائم کر دی ہے. لوگوں کی توقع یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کی مثال بنیں گے. خیبر پی کے وہ کچھ اپنے معاملات میں الجھ گئے وہاں دہشت گردی وغیرہ کے، لیکن وہ اس طرح کام نہیں کیا انہوں نے بھی. اب جو کیجریوال ہے نا وہ تو اس طرح چیف منسٹر ہیں، شکایات ٹیلی فون پر موصول کر رہے ہیں. بالکل. ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی کوئی تھوڑی بہت کاروائی کر کے اس کو کچھ ثبوت بھی لگائیں. جی. اور کیا آپ کے پاس تفصیل ہوگی کتنی کالیں انہوں نے وصول کی ایک دن میں؟ انہوں نے 3900 کالز اور اس میں سے 38 کالز پہ ریئیکٹ کیا، یعنی انہیں ثبوت ملے، لوگوں نے ثبوت ملے گا نا. جی. اس طرح لوگ انوالو ہوئے. اب اس وقت دیکھیں صورت کیا ہے. میرے اپنے جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں، میرا گھر اور 1-2 دوسرے گھر چھوڑ دیں، ٹھیک، ہر آدمی نے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے جناب گلی کا کچھ حصہ گھیر لیا ہے.
اچھا تجاوزات وہ اپنا اس طرح وہ ریمپ سا بنا دیتے ہیں کہ گلی چھوٹی ہو جاتی ہے. اور اکثر آپ وہ تو 2,000 گز کے پلاٹس ہیں, ہزار گز کے پلاٹ ہیں, اور اس میں بھی کوڑا اپنا اکٹھا کرتے ہیں, باہر گلی پہ ڈال دیتے ہیں, ملبہ تعمیر کرنے لگتے ہیں, ملبہ سڑکوں پہ ڈال دیتے ہیں. اور لاہور شہر میں جگہ جگہ جائیں آپ ملبے ڈالے ہوئے ہیں, اور نہ کوئی صفائی کا خیال ہے, نہ ہوٹلوں کے اندر, نہ دکانوں کے اندر, نہ کوئی ریٹ کی پیروی, تو ریٹ کی پابندی ہوتی. تو ایسی ضرورت ہے کہ یہ کیجریوال جو ہیں ان کی مثال پر عمل کیا جائے. یہاں ویسے ہم سے کچھ ان ریئلسٹک سی باتیں نہیں ہیں, یہ فون سننا, یہ ریئلسٹک ہیں. اچھا, اس طرح آپ ایک جب تحکم قائم کریں گے نا انتظامیہ کا, اور آپ اور لوگوں کی فریاد آپ تک پہنچے گی براہ راست, یہ وزیر اعلیٰ خاتمے اعلیٰ صاحب ہے نا, ان کو کوئی اس طرف جان لڑانی چاہیے. ٹھیک بات, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. وزیر اعظم کو بھی کرنی چاہیے. بالکل. اور جب یہ اس طرح کریں گے اور انصاف لوگوں کو ملے گا, فوری طور پر کارروائی ہوگی, پھر یہ دوسرے افسران جو ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کام کیسے کیا جاتا ہے, پھر ان کی گوشمالی کریں, پھر مانیٹر کریں ان کو. خانیوال سے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن. نہیں تو یہ کیجریوال جو انقلاب برپا کر دیں گے اس لحاظ سے, یہ ایفیشینٹلی کام کرنا ہوگا. یہ مشکل کام نہیں ہے, بڑا آسان کام ہے, لیکن اس کے لیے کیجریوال ہونا لازمی نہیں. ہاں یہ بھی بات درست ہے. لیکن رب نواز صاحب ہے خانیوال سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رام صاحب رام نواز سے تو بول رہا ہوں خانیوال سے. ہاں جی حکم. رام صاحب دو باتیں ہیں تھوڑی سی. یہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں. ہاں جی. یہ پلیز ایک دو ابھی آج ایک وقوع ہوا ہے کراچی میں صاحب کا. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ لوگ پولیس ہے, فوج ہے, ہمارے ملک کے لیے بہت قربانی دیتی ہے. جی اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے اور ان کو باقی اپنی کمزوریوں کو بھی رفع کرنے کی توفیق دے. جی بہت شکریہ شام صاحب. آج ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. جی آج پروگرام کا وقت پر کچھ تیزی سے لگتا ہے ختم ہو گیا. تو اور آج اس ہفتے کا ہمارا آخری پروگرام بھی تھا, تو آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی. جو کیجریوال ہیں ان کے بارے میں میرا خیال مفصل پروگرام, مفصل گفتگو ویسے کریں گے انشاءاللہ. تو آئندہ ہم اپنے ناظرین سے ملاقات کریں گے منڈے کو انشاءاللہ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.